بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جنت کے احوال کے سلسلے میں جس عنوان پر بات کریں گے وہ ہے جنت کے محلات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار، لیکن جو ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے واسطے ہیں جروکے اور ان کے اوپر پھر جروکے اور ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوئیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِلُونَ، اور وہ جروکوں میں بیٹھتے ہیں خاطر جمع سے یعنی آرام سے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن حکیم میں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو بدلہ ملے گا کوٹھوں کے جروکوں کے اس لیے کہ وہ ثابت قدم رہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اہل جنت اپنے اوپر کے بالا خانوں والوں کو دیکھیں گے جیسا کہ تم مشرق و مغرب کے افق سے نکلے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو، کیونکہ ان کے درمیان بعد مراتب ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالا خانے تو انبیاء کا مسکن ہوں گے جہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت والے اپنے اوپر کے بالا خانوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم آسمان پر ستارے دیکھتے ہو۔ جنت کی شیشے جیسی عمارت کسے حاصل ہوگی؟ اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آئے گا، جیسے شیشے سے بنی ہوئی عبارت ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور رات کو اللہ سے لو لگا کر رکھے جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کا اہتمام کرے۔ سلام پھیلانے والوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہوں گے جن کے باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہوگا۔ ایک اعرابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی بات کی اور سلام پھیلایا اور کھانا کھلایا اور راتوں کو نماز پڑھی جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ نرم گفتار کے متعلق حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہوں گے جن کے اندر سے باہر کا حصہ اور باہر سے اندر کا حصہ دیکھا جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، نرم بات کرتے ہیں اور مسلسل روزے رکھتے ہیں اور اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جنت کے کمروں کے حصول کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کے متعلق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے کمروں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جواہر کے کمرے ہوں گے جن کے باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے دیکھا جا سکے گا۔ ان میں نعمتیں، لذتیں اور عزتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمرے کن کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کمرے اس کے لیے ہیں جس نے سلام پھیلایا، کھانا کھلایا، ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھی جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ اعمال کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام میری امت کرے گی، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جس نے اپنے بھائی سے ملاقات کی اور سلام کہا اور سلام کا جواب دیا تحقیق اس نے سلام پھیلایا، اور جس نے اپنے اہل خانہ کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہوں گے تحقیق اس نے کھانا کھلایا، اور جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور ہر ماہ میں 3 دن روزے رکھے تحقیق اس نے ہمیشہ روزہ رکھا، اور جس نے عشاء کی
اور صبح کی نماز باجماعت پڑھی۔ تحقیق اس نے اس وقت رات کو نماز پڑھی جبکہ یہود و نصارہ اور مجوس سوئے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایسے کمرے ہیں ان میں رہنے والا کمروں کی پچھلی سمت کے بارے میں خوف زدہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ کمروں کی پچھلی سمت میں ہوا تو کمروں میں موجود چیز کے بارے میں خوف زدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کمرے ایسے ہوں گے کہ اندر سے باہر کا حصہ اور باہر سے اندر کا حصہ بخوبی نظر آئے گا۔ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمرے کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی بات کی، مسلسل روزے رکھے، کھانا کھلایا، سلام پھیلایا اور اس وقت نماز پڑھی جب لوگ سو رہے تھے۔ کہا گیا، اچھی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بے شک یہ کلمات قیامت کے دن آگے پیچھے سے حفاظت کریں گے اور نجات دلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلسل روزے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر جب دوبارہ رمضان کا مہینہ آیا تو پھر روزے رکھے۔ پھر پوچھا گیا کہ کھانا کھلانے سے کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے اہل خانہ کو کھانا کھلایا۔ پھر پوچھا گیا سلام پھیلانے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے مصافحہ کرنا اور السلام علیکم کہنا۔ پھر پوچھا گیا رات کو نماز پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء کی نماز پڑھنا۔ فقر پر صبر کا اجر کتنا ملے؟ اس کے متعلق حضرت ابو جعفر قول باری تعالیٰ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو بدلہ ملے گا کوٹھوں کے جروحوں کے، اس لیے کہ وہ ثابت قدم رہے، کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں فقر پر صبر کیا۔ جنت میں موتی کا ایک محل اسے ملے گا۔ اس کے متعلق حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد باری تعالیٰ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ستھرے مکانوں کے رہنے والے باغوں میں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ موتی کا محل ہے، اس محل میں سرخ یاقوت کے 70 گھر ہیں، ہر گھر میں 70 کمرے ہیں اور ہر کمرے میں ایک تخت ہے، اور ہر تخت پر مختلف رنگوں کے 70 بستر ہیں، اور ہر بستر پر حور عین میں سے ایک بیوی ہے، ہر کمرے میں 70 دسترخوان ہیں، اور 70 دسترخوان پر کھانے کی 70 قسمیں ہیں، اور ہر کمرے میں 70 غلمان اور چھوٹی بچیاں ہیں، اور مومن کو ہر دن اتنی قوت دی جائے گی جس سے وہ ہر روز ان تمام چیزوں پر قادر ہو سکے گا۔ جنت کا ایک خاص محل، اس کے متعلق حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس کے 4000 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 25,000 حور عین ہوں گی، اس میں صرف انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کرام داخل ہو سکیں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت میں ایک گھر ہے، اس میں 5 آدمی داخل ہو سکیں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور وہ شخص جسے کہا گیا کہ کفر اختیار کر لو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور اس شخص نے کفر کے مقابلے میں قتل ہونے کو ترجیح دی۔ ادنا جنتی کا محل کتنا بڑا ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت عتبہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے ادنا مرتبہ والے آدمی کے لیے موتی کا گھر ہوگا جس کے کمرے اور دروازے بھی موتی کے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والوں کا محل کیسا ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کے کمرے جنت میں ایسے دکھائی دیں گے جیسے مشرق یا مغرب کے چمکدار ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ سوال کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا محل کیسا ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کے باہر کا حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اس کی راہ میں دیتے ہیں اور اس کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک یاقوت کا ستون ہے، اس پر زبرج کا کمرہ ہے، اس کی کشادہ دروازے ہیں، وہ چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے محبت کرنے والے اور اس کی راہ میں خرچ کرنے والے اور اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنے والے۔ مریضوں، ناداروں اور مصیبت زدوں کے محلات کیسے ہوں گے؟ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں ایسے کمرے ہیں کہ نہ ان میں داخل ہونے کے لیے اوپر سے کوئی سیڑھیاں ہیں اور نہ ان کے نیچے کوئی ستون ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں رہنے والے ان میں کیسے داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پرندوں کی طرح اڑ کر ان میں داخل ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کمرے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مریضوں، برداشت کرنے والوں اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے ہیں۔ حضرت مغیث بن سبع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد کے محلات ہیں، ان کی مٹی مشک اور زعفران کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔